سو آپ کی باتوں سے جو مجھے سمجھ آئی ہے، اف آئی ایم رانگ پلیز کریکٹ می. سو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ایسی سچویشن کو نہ روکا گیا، اور ایسی سچویشن جو بن گئی ہے، جو کہ انٹرنل پریشر بھی ہے سندھ کے اندر سے لوگوں کا بھی، اور آپ بھی کلیئرٹی کے ساتھ بار بار کہہ رہے ہیں، زرداری صاحب کہہ چکے ہیں جوائنٹ سیشن میں، چیف منسٹر صاحب سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں، اینڈ بلاول صاحب دے چکے ہیں ساری سٹیٹمنٹس. تو اگر آپ کی ان کنسرنز کو ایڈریس نہ کیا گیا تو پھر آپ کو اگر چھوڑنی بھی پڑی حکومت تو آپ چھوڑ دیں گے. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز کریکٹ می. رانا صاحب، آپ میرے منہ سے اگر کہلوانا چاہ رہے ہیں تو میں کہہ دیتی ہوں کہ اس طرح کا کوئی بھی پریشر ہوا تو ظاہر ہے یہ کرنا پڑے گا، لیکن ہم اصولوں پر سودا بازی نہیں کرتے ٹھیک ہے. لوگوں کے یہ صرف اصول نہیں ہے. دیکھیے، یہ لوگوں کی جینے اور مرنے کا معاملہ ہے. آپ کسی ایم این اے سندھ کے بات کر لیں، ان سے پوچھیں ربی سیزن میں آپ نے کیا کلٹیویشن کی. آپ بدین سے لے لیں مثلا کسی ایم این اے کو جو ڈاؤن سٹریم ہوتے ہیں زیادہ، تو جاول سے لے لیں، آپ ان سے بات کریں. آپ ایک ٹی وی انٹرویو میں ان سے پوچھیں کتنی آپ نے کھیتی باڑی کی ہے اس ربی سیزن میں. نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا. یہ تو زندگی اور موت کا سوال ہے. ٹھیک. تو ہم جی جی اچھا سوری میں ایم کٹنگ یو، لیکن ایک چیز اور بتائیے گا. دیکھیں آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ورس کم ورس سچویشن سے اگر آپ کو گزرنا پڑا اور آپ کے کنسرنز نہیں یہاں پہ ایڈریس ہوتے تو یو ول بی لیفٹ ود نو ادر چوائس دین ٹو کوئٹ دا گورنمنٹ. لیکن ایٹ دا نہیں، ویری میں یہ کہہ رہی ہوں رانا صاحب، دیکھیے آپ شاید ہنسیں گے سن کے، میری طبیعت میں ضرور جلال ہوگا جب اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آئی ایم اے پیس میکر. چاہے وہ انٹرنیشنلی بات ہو یا لوکلی بات ہو، دھمکی میرے منہ سے نہیں نکل رہی ہے. آپ اگر دیوار سے لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی جیسی پرامن تنظیم کو، جو آپ کے ساتھ کھڑی ہے بغیر کچھ لیے دیے اتنا، تو آپ مجھے دھمکی پہ کیوں آمادہ کریں؟ میں دھمکی نہیں دینا چاہتی، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، نہ طور ہے، نہ ہماری وتیرہ رہا ہے. ہم ایک پرامن پارٹی ہیں، لیکن اگر آپ ہمیں مزاحمت کی سطح پر لے آئے ہیں، آپ نہ سننے پر بات آ گئی ہے، ایک نیریٹو بنتا جا رہا ہے، اور نیچے گراؤنڈ پہ لوگ اسپوکسمین کیا کیا کہنا لگتے ہیں، تو پھر مزاحمت والی سیاست تو تھینک یو ویری مچ پیپلز پارٹی کو اچھی طرح آتی ہے. چاہے وہ عامر کا سامنا کرنا ہو اور پھر کوئی بھی قیمت دینی ہو، وہ تو ہمیں آتا ہے نا. آپ کو اتنا تو آپ ہمیں کنسیڈ کریں گے نا. نہیں بالکل ٹھیک ہے. میں مزاحمت کی سیاست آپ بہتر طریقے سے کر لیتے ہیں آپ لوگ. لیکن ہم مفاہمت کی سیاست کا دور سمجھتے ہیں اس کو. یہ پاکستان کھپے والا دور ہے جو زرداری صاحب نے کہا اس کی ضرورت ہے. ساری زندگی آپ مزاحمت فار دا سیک آف مزاحمت اپنے ووٹ چمکانے کے لیے تو نہیں کرتے. ووٹ تو آپ کے ساتھ تب رہے گا جب آپ لوگوں کی وسیلوں کا وسیلے بڑھائیں گے، ان کے تحفظ کریں گے. تو اب ان کا مین وسیلہ تو پانی ہے، تو ہم اس کا تحفظ کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہ رہے، ہماری تو کوشش ہے کہ پاکستان پہلے ہو، اور پاکستان تو ہر اکائی کا ہر اکائی اس میں برابر کا حصے دار ہے کہ نہیں. اچھا تو شریف یہ جی ٹھیک ہے. ہم کرنا چاہتے ہیں. بالکل. ہمیں آپ نہ دیوار سے لگائیں. دیوار سے لگنے والی سیاست تو ہمیں بہت اچھی طرح آتی ہے، لیکن مفاہمت کی سیاست بھی اس کا سنگ میل پیپلز پارٹی نے لیا کہ ہر دور کی اپنی ضرورت ہوتی ہے. بہت مشکل حالات فیس کر رہا ہے پاکستان. دنیا میں آپ نے دیکھا انٹرنیشنل آرڈر تو آپ ڈس آرڈر ہی ہو گیا نا. تو آپ ان حالات میں آپس میں اگر جنگیں لڑنا چاہیں تو باہر آپ اپنی دفاع کیسے کریں گے مؤثر طریقے سے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا باہر سے یاد آیا، دیکھیں آپ ایک ڈپلومیٹ بھی رہی ہیں، آپ یو نو یو بین اے جرنلسٹ آلسو. وین اٹ کمس ٹو لائک نیگوشیٹنگ، وین اٹ کمس ٹو لائک سٹنگ اکراس دا ٹیبل اور اپنا کیس پلیڈ کرنے کی بات ہوتی ہے، تو پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اپنا کیس پراپرلی پلیڈ کر سکتے ہیں؟ کیے ہیں ہم نے، یا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنا کیس اچھے آپ طریقے ٹیرف سے... کی جنگ کی بات کر رہے ہیں، آپ ٹیرف کی جی جنگ جی کی میں بات کر بالکل ٹیرف کی رہے بات ہیں. کر رہا ہوں. تو ٹیرف کی جو جنگوں میں آپ بیچ میں شہید نہ ہو جائیں، اگر آپ نے اپنی جو ڈپلومیسی ہے اس کو ایک صحیح قبلے پر نہیں لائے. دو تین موٹی موٹی چیزیں میں نے کہی تھیں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سویرنگ ان ہوتی ہے، سارے پروگرام کر رہے تھے سب کے سب صبح کے شوز میں وغیرہ. تو نیچرلی آئی واز رسپونڈنگ. میں نے کہا پہلا کام آپ نے کرنا ہے، آپ ایٹ لیسٹ اپنے ہر بڑے سفارت خانے اور قونصلیٹ کو
امریکہ میں 4 قونصلیٹس ہیں اور ایک بہت بڑی ایمبیسی ہے, آر بگیسٹ ان دا ورلڈ. تو آپ اس کے اکنامک اینڈ کمرشل ڈیسک کو فلی آپریشنل کرائیں. میں ٹھیک. تو چاہتی ہوں کہ کلائمیٹ ڈیسک بھی ہوں, لیکن آپ فلی ان کو آپریشنل بنائیں. اور جیو پالیٹکس کا دور ضرور شاید واپس آئے, لیکن آپ کو تو آ گیا ہے, لیکن آپ کو اس سے جو ملنا تھا وہ تاریخ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, ہم سب گواہ ہیں اس میں, اس لیکچر میں نہیں پڑھوں گی. ٹھیک. یہ اگر آپ نے کنیکٹیویٹی اور کامرس اور کلائمیٹ, یہ 3 C's ہیں, ان کو کنیکٹ کر کے کچھ لینا دینا ہے اپنے ملک کا, اپنے ملک کی اقتصادی بیس کو تھوڑا فاؤنڈیشن کو بڑھانا ہے, تو ریمیٹنسز سے آگے آپ کو ٹریڈ بھی کرنا ہوا. ریمیٹنس آپ کے اچھے چل رہے ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کا خون پسینہ باہر آتا ہے تو کرتے ہیں, تو یہاں آتا ہے نا, اس کا سرمایہ آ رہا ہے, 4 بلین سے زیادہ تجاوز کرتا ہے, ڈالرز ہوئے ہیں. our remittances are resilient. جی. مگر آپ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کے تجارت خانے کتنے اسٹرانگ ہیں, آپ کی ویلیو ایڈیشن کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. یہاں انڈسٹری میں آپ کیا ایک اس چین میں, ویلیو چین میں آپ کتنا اوپر جا سکتے ہیں, اور آپ کے پاس 3 مہینے ہیں, تیزی سے گزر جائیں گے. اس اسپیس کو آپ کس طرح استعمال کر رہے ہیں. آپ امریکہ کو آفر کریں کہ ہم کاٹن اور سویا آپ سے اور لے لیتے ہیں اگر لینا ہے, اور آپ اپنا بیلنس کریں ٹریڈ. انہوں نے بات چیت کے لیے یہ جگہ چھوڑی ہے, لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ اگر دنیا میں, اور لگ تو رہا ایسے کہ تجارتی جنگ 2 بڑے جائنٹس میں ہوگی, تو اس سے جو ایک گلوبل ریسیشن کی کا خدشہ ہے, اور وہ اگر وہ آتا ہے تو پھر تو سارے کے سارے اس میں ہٹ ہوں گے, آپ بھی اس میں ہٹ ہوں گے. اور اگر آپ کی جو ڈپلومیسی ہے, آپ کی گزارشات, آپ کی وہاں جو نیگوسیشنز ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں, تو پھر آپ تو $4 سے $5 بلین کا برڈن پڑ سکتا ہے آپ پر. آپ کے اتنے ایکسپورٹس ہٹ ہوں گے اگلے 2-3 سال میں. So do you think we have the capacity when it comes to like diplomacy? 100% we have the capacity. اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کو فوکس, اٹینشن اور ڈاؤن دا لائن اس کو فالو اپ کرنا ہے. کہ جب بندہ ٹاپ پہ ہوتا ہے اور وہ فالو ڈاؤن کرتا ہے کہ دیکھیے میرے دفاتر کام کر رہے ہیں, سیکرٹری بھی کرے, پھر آپ کا ایمبیسڈرز اصل آپ کی فرنٹ لائن ہے, وہ اگر متحرک ہوں, خاص طور سے EU, امریکہ, چین, ان بڑے سینٹرز میں, UK میں, تو پھر آپ کا بہت کام بن سکتا ہے. اور Okay. وی ہیو گڈ ڈپلومیٹس, ان کو یوز کریں آپ. اچھا, بڑی آپٹیمسٹک اپروچ ہے ویسے آپ کی. اچھا, ایک چیز جاتے جاتے مجھے بتائیے گا, زرداری صاحب کی طبیعت کیسی ہے, ٹھیک ہے؟ جی, وہ بہتر ہو رہے ہیں بالکل. ان کے آپ نے سنا ہے ان کے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے, جی. ریگولر بریفنگز دے رہے ہیں. وہ گھر منتقل ہو گئے, انشاءاللہ ہی ریکور سون. تو ہم کب ایکسپیکٹ کریں گے زرداری صاحب ول بی ان دا آفس؟ آئی ایم ناٹ ہز ہیلتھ ایڈوائزر, تو ڈاکٹر عاصم سے ہی یہ بات پوچھنی ہوگی اور وہی ہمیں بتائیں گے. جی, چلیں ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ سون, انشاءاللہ سون. ہم دعا گو ہیں کہ وہ ایسا ہو.